اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. مقصد سورۃ بقرہ کا بیان 4 مسائلوں کا ہے: اثبات توحید، اثبات رسالت، جہاد فی سبیل اللہ تعالی اور انفاق فی سبیل اللہ تعالی. جس طرح سورت میں 4 مسائل ہیں، اسی طرح سورت کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے 100 تک، اور اس میں پہلے مسئلے کو بیان کرتے ہیں اثبات توحید. دوسرا حصہ آیت نمبر 101 سے 176 تک، اور اس میں دوسرے مسئلے کو بیان کرتے ہیں اثبات رسالت. تیسرا حصہ آیت نمبر 177 سے 253 تک، اور اس میں تیسرے مسئلے کو بیان کرتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ تعالی. اور چوتھا حصہ آیت نمبر 254 سے سورت کے آخر تک، اور اس میں چوتھے مسئلے کو بیان کرتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ تعالی. پھر یہ پہلا حصہ جو 100 آیت ہیں، ان کو 3 بابوں میں تقسیم کرتے ہیں. پہلا باب آیت نمبر 1 سے 20 تک، دوسرا باب 21 سے 39 تک، اور تیسرا باب 40 سے 100 تک. پہلا باب جو 20 آیات ہیں، ان میں ان 3 فرقوں کا بیان ہے جو سورۃ فاتحہ میں ذکر کیے گئے تھے: انعمت علیہم مومن، مغضوب علیہم کافر، والضالین منافق. لیکن وہاں پر اجمالاً تھے اور یہاں پر ان کی تفصیل کی جاتی ہے، یعنی بیان فرق کے ثلاثہ مع حکم و اوصافہم و مع امثلہ، یعنی بیان 3 فرقوں کا، ان کے احکامات، صفات اور مثالات. پھر دوسرا باب آیت نمبر 21 سے شروع کرتے ہیں 39 تک، اور اس میں پہلے خطاب عام کرتے ہیں یا ایھا الناس کے ساتھ، اور دعوت توحید کا ذکر کرتے ہیں اعبدوا ربکم کے ساتھ، اور اس پر 5 دلائل عقلیہ ذکر کرتے ہیں. پھر آیت نمبر 23 میں مطالبہ دلیل منکرین سے کرتے ہیں، 24 میں زجر منکرین اعبدوا کو دیتے ہیں، اور 25 میں کامل بشارت ماننے والے اعبدوا کو دیتے ہیں، اور 26 میں دفع اعتراض، اور 28 سے انعامات اربع بنی انسان پر ذکر کرتے ہیں، یعنی 4 انعامات ہر ایک انسان پر ذکر کرتے ہیں. اور آیت نمبر 38 میں ترغیب قرآن کو، 39 میں تخفیف منکر قرآن کو. پھر تیسرا باب شروع کرتے ہیں آیت نمبر 40 سے 100 تک، اور اس میں پہلے خطاب خاص کرتے ہیں، اور اس خاص خطاب میں بنی اسرائیلیوں کو خاص کرتے ہیں، کیونکہ یہ اس زمانے کے قوموں میں ایک معزز قوم تھی، یہ اپنے آپ کو توحید پر ماننے والی تھی. تو ان کو خاص خطاب کیا کہ اوہ بنی اسرائیلو، اور کوئی عبودی کا مسئلہ مانے یا نہ مانے، آپ تو مانو. اس باب میں 6 خطابات یہودیوں کو کرتے ہیں جو ایک دوسرے سے ترقی پر ہے، لیکن اس میں یہ پہلا رکوع یہ بطور تمہید ہے، اور اس تمہید میں 3 برے صفات یہودیوں کے ذکر کرتے ہیں جو اصل میں یہودیت کے اصول ہیں: تحریف، کتمان حق اور ترک عمل. اور اس میں 3 اچھے صفات مومنوں کو ذکر کرتے ہیں جو اصل میں ایمانیت کے اصول ہیں: صبر، صلاۃ اور ایمان بالآخرت. پھر آیت نمبر 47 سے خطابات 6 شروع کرتے ہیں. پہلا خطاب آیت نمبر 47 سے 62 تک، اس میں 8 نعمتیں ذکر کرتے ہیں اور 2 نقمتیں یعنی عذاب ذکر کرتے ہیں یہودیوں پر، اور تتمہ خطاب بھی ترغیب ذکر کرتے ہیں. پہلی نعمت آیت نمبر 49 میں نجات من فرعون، دوسری نعمت آیت نمبر 50 میں اعطاء نجات من الغرق، اور تیسری نعمت آیت نمبر 53 میں اعطاء الکتاب، اور چوتھی نعمت آیت نمبر 54 میں عفو عن القتل، اور 5ویں نعمت آیت نمبر 56 میں حیات بعد الممات، اور 6ٹھی اور 7ویں نعمت آیت نمبر 57 میں تذلیل الغمام اور انزال المن من السلوى، اور 8ویں نعمت آیت نمبر 60 میں انفجار العیون من الحجر. اور 2 عذاب ذکر کرتے ہیں، ایک آیت نمبر 59 میں نزول العذاب من السماء، اور دوسری نعمت الذلت والہوان بسبب بالکفران آیت نمبر 61 میں، اور تتمہ خطاب آیت نمبر 62 میں بالترغیب ذکر کرتے ہیں. تقریباً 7 انعامات وہ ذکر ہو چکے ہیں، 7 نعمتیں وہ ذکر ہو چکی ہیں یہودیوں پر جو ہوئے تھے.
پچھلے سبق میں ہم نے 2 نعمتیں ذکر کی تھی. ایک تذلیل الغمام، بادلوں کا سایہ کیا تھا ہم نے آپ پر، اور دوسرا انزال المن والسلوى، آپ کے لیے ہم نے تیار خوراک بھیجی تھی من و سلوى. آج کے سبق میں پہلی نعمت، پہلی عذاب ذکر کریں گے. نزول العذاب من السماء، بھیجا تھا ہم نے آپ پر اوپر سے عذاب بسبب آپ کے کفر کے، یعنی نزول العذاب من السماء، اوپر سے آپ پر عذاب ہم نے بھیجا تھا. اب دیکھیں ترجمے کو. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، اور یاد کرو جب کہا ہم نے اندر ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ، هَذِهِ الْقَرْيَةَ، اس گاؤں میں. هَذِهِ الْقَرْيَةَ، القریہ الف لام داخل ہے، اس سے مراد خاص گاؤں، اور اس سے تمام علماء ذکر کرتے ہیں کہ اس سے مراد بیت المقدس ہے. اس سے مراد بیت المقدس ہے، بیت اللہ شریف جو مکہ میں موجود ہے، اور بیت المقدس جو فلسطین میں موجود ہے، جس پر آج کل لڑائیاں شروع ہیں. بیت المقدس، تو اس سے مراد تمام علماء ذکر کرتے ہیں کہ اس سے مراد بیت المقدس ہے. بیت اللہ میں ایک نماز 1 لاکھ کے برابر ہے، مسجد نبی میں ایک نماز 50,000 درجے کے برابر ہے، اور بیت المقدس میں ایک نماز 25,000 کے برابر ہے. ٹھیک ہے. اور جتنی بھی پھر مساجد ہیں جو صحیح، جتنے بھی مساجد ہیں جس میں صحیح امام اور جس میں کوئی شرکی الفاظ نہ لکھے ہوں، تو اس میں ایک نماز 27 درجے کے برابر ہے. ٹھیک ہے جی. تو بیت المقدس اس سے مراد ہے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، اور یاد کرو جب کہا ہم نے داخل ہو جاؤ، هَذِهِ الْقَرْيَةَ، اس گاؤں میں، فَكُلُوا، تو کھاؤ، مِنْهَا، اس سے، حَيْثُ شِئْتُمْ، جس جگہ سے آپ کو پسند ہو، رَغَدًا، بے حساب، جہاں سے آپ کو پسند ہو. انہوں نے کہا تھا کہ اللہ ہم اس ایک خوراک سے تنگ آ چکے ہیں، ہمیں کیا کرو، ہمارے لیے اور خوراک مقرر کرو، جیسے گندم ہو گیا، سبزی ہو گئی، یہ چیزیں ہمارے لیے مقرر کر دو. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ، بیت المقدس میں، تو وہاں پہ آپ کھاؤ جہاں سے آپ کو پسند ہو، جو کچھ چیز آپ کو پسند ہو وہ کھاؤ. فَكُلُوا، تو کھاؤ، مِنْهَا، اس سے، حَيْثُ شِئْتُمْ، جس جگہ سے آپ کو پسند ہو، رَغَدًا، بے حساب، وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور اندر ہو جاؤ مسجد کے دروازے پر، سجدن، تابیداری کے ساتھ. سجدن کی معنی ہم نے آیت نمبر 34-35 میں وہاں پہ کی تھی. سجدن حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ جب ذکر کرتے ہیں تو اس میں سجدن کی معنی کیا کی تھی ہم نے، تابیداری. اور اس کو للملائکۃ اسجدوا، آیت نمبر 34 میں، تو وہاں پہ ہم نے ایک معنی کی تھی تابیداری. اس کی تائید میں آیت کون سی تھی، یہ والی تھی. کیونکہ اگر آپ سجدہ گو ہو جاؤ، سجدہ آپ کر لو، ناک اور ماتھا آپ کا جو ہے تو زمین پہ لگاؤ، ہاتھ بھی آپ کے زمین پہ اور پاؤں بھی زمین پہ، تو آپ پھر چل سکتے ہو؟ نہیں چل سکتے. تو اس لیے سجدے کی معنی کیا ہے، تابیداری، عاجزی کے ساتھ مسجد میں داخل ہو، یہ نہ کہ بدماشی کے ساتھ ہو. سورۃ بقرہ آیت نمبر 114 میں آتا ہے کہ مسجد میں بدماشی کے ساتھ داخل نہیں ہونا، مسجد میں داخل ہونے تو عاجزی کے ساتھ داخل ہو. تابیداری، اللہ کی تابیداری کرو مسجد میں. تو بولتے ہیں وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور اندر ہو جاؤ مسجد کے دروازے پر، سجدن، تابیداری کے ساتھ. وَقُولُوا، اور پڑھو، حِطَّةٌ، کلمہ مغفرت کی. حِطَّةٌ سے مراد کلمہ مغفرت، وہ کلمات جس سے آپ کو کیا ہو، جس سے آپ کو بخشش ہو، وہ کلمات جس سے آپ کے گناہ ختم ہو، جس سے آپ کی گناہیں معاف ہو، وہ کلمات، یعنی استغفر اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، توحیدی کلمات، وہ کلمات پڑھو جس سے آپ کی گناہیں وہ ختم ہو. وقولوا، اور پڑھو، حِطَّةٌ، کلمہ مغفرت کی، نغفر لکم، تو بخشش کر دیں گے ہم آپ کی خطایاکم، آپ کے گناہوں کی. وسنزيد المحسنین، اور جلد ہی ہم آپ کے اجر کو زیادہ کر دیں گے، اور جلدی ہم زیادہ کر دیں گے اجر نیک لوگوں کی. وسنزيد المحسنین،
اور جلدی ہے کہ ہم زیادہ کر دیں گے اجر نیک لوگوں کے ہم اجر کیا کر دیں گے؟ وہ زیادہ کر دیں گے. مطلب یہ اگر آپ گناہگار نہیں اور آپ استغفار پڑھ رہے ہو تو آپ کے درجات بلند ہوں گے، اس سے آپ کے اجر میں اضافہ ہوگا. اگر آپ گناہگار اور استغفار پڑھ رہے ہو تو آپ کی گناہیں ختم ہو رہی ہیں، اور اگر گناہیں نہیں اور آپ استغفار پڑھو تو آپ کے درجات بلند ہو رہے ہیں. بعض لوگ بولتے ہیں استغفار پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، ہم نے کوئی گناہ تو نہیں کی. تو استغفار اگر گناہ ہے تو گناہ ختم ہو جائیں گی، اور اگر گناہ نہیں ہے تو آپ کے درجات کیا ہوں گے؟ وہ بلند ہوں گے. آپ کے گناہ، آپ کے درجات وہ بلند ہوں گے. اب مسجد میں داخل ہونا کیا کہا ہے؟ مسجد میں داخل ہو تو تابعداری کے ساتھ داخل ہو. مسجد میں داخل ہونا ہے تو تابعداری کے ساتھ داخل ہو. یہ درگاہ یہ بھی ہماری ایک مسجد ہے. مسجد مطلب کیا ہے؟ جہاں پر لوگ اکٹھے ہوں اور ایک عبادت کرتے ہوں، یہ بھی مسجد میں داخل ہوتا ہے. تو مسجد کی آداب کیا ہے؟ مسجد کے ہمارے دین میں مسجد کے آداب ہمیں سکھاتے ہیں نا. جب آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو اپنا دایاں پیر مسجد میں داخل کرو اور دعا پڑھو، اللہم افتح لی ابواب رحمتک. یہ دعا ہے نا، یعنی اے اللہ میرے اوپر جنت کے دروازے کھول دو. اور جب آپ مسجد میں داخل ہوتے ہو اور نماز کا ٹائم مقرر نہیں، مطلب نماز کا ٹائم ابھی ٹائم ہے نماز کو، تو کیا کرو؟ اگر زیادہ ٹائم ہے تو کھڑے ہو جاؤ، کچھ نوافل پڑھو. اگر ٹائم کم ہے، 5 منٹ ہے، 3 منٹ ہے، تو بیٹھو، تھوڑا ذکر اذکار کرو، قرآن کی تلاوت کر لو. فالتو نہیں بیٹھنا. مسجد میں ٹیک لگانا منع ہے، مسجد میں باتیں کرنا فضول منع ہے. اس لیے ہم آپ کو بولتے ہیں نا کہ جب آپ درسگاہ میں داخل ہو تو فالتو باتیں نہ کرو، ٹیک نہ لگاؤ. تو مسجد کے آداب کیا ہے؟ جب آپ مسجد میں داخل ہوتے ہو تو دعا پڑھو، اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اور اگر ٹائم ہے تو نوافل پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو اور ذکر اذکار کرو. جب نماز کا ٹائم وہ مقرر یعنی وہ واقعہ ہو جائے نماز کا ٹائم تو آپ پھر نماز پڑھو بجماعت. اور جب نماز پڑھ لو اور واپس نکلتے ہو تو واپس نکلنے کی دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک من فضلک، یعنی اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ میرے لیے رزق حلال، یعنی میرے عزت میں اضافہ کر. میں آپ سے سوال کرتا ہوں رزق حلال کی، میرے عزت میں اضافہ کر. تو یہ مسجد کے آداب ہیں، ٹھیک ہے. ان کو اللہ نے مسجد کے آداب بتا دیے. مسجد میں داخل ہونا ہے تو کس طریقے سے؟ تابعداری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ. اور کیا پڑھنا ہے؟ کلمہ مغفرت کا پڑھنا ہے کہ میں آپ کو بخشش کروں. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا فبدل الذین، تو بدل دیا ان لوگوں نے، ظلموا جو ظالم تھے. دیکھیں بدلا ایک ایسا لفظ ہے، ایک ایسا فعل ہے جب یہ اپنے معنی پر ہم لیں گے تو یہ 2 مفعول مانگے گی. تو ایک مفعول قولن ہے، تو دوسرا مفعول پھر ہم اس کے ساتھ لگائیں گے بقولن، تو پھر معنی ایسے آئے گی فبدل الذین، تو بدل دیا ان لوگوں نے، ظلموا جو ظالم تھے، قولن بات کو، بقولن ایک بات کے ساتھ، قولن بات کو، بقولن ایک بات کے ساتھ، غیر الذی بغیر اس بات کے، قیل لہم جو ان کو کہی گئی تھی. ان کو کیا کہی گئی تھی؟ حتۃ، کلمہ مغفرت کا پڑھو. انہوں نے کیا کہا؟ حنطۃ من شعیر، انہوں نے کہا اے اللہ ہمیں گندم دے دو، ہمیں دالیں دے دو، ہمیں سبزیاں دے دو. انہوں نے یہ چیزیں مانگنے کی گناہ نہیں تھی، لیکن مسجد کے آداب میں کیا ہے؟ جب آپ دعا مانگتے ہو تو صرف مغفرت مانگو، توبہ نکالو، مغفرت مانگو، جنت مانگو، اللہ کی رضا مانگو، اللہ کے عذاب سے بخشش مانگو، جہنم سے پناہ مانگو. لیکن انہوں نے کیا؟ انہوں نے دنیا کی چیزیں مانگنی شروع کر دی جس سے اللہ نے منع کیا تھا. انہوں نے حنطۃ من شعیر کہا. تو اس ایک لفظ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ فبدل الذین، تو بدل دیا ان لوگوں نے، ظلموا جو ظالم تھے، قولن بات کو، بقولن ایک بات کے ساتھ، غیر الذی بغیر اس بات کے، قیل لہم جو کہی گئی تھی ان کو. انہوں نے حنطۃ من شعیر کہا نا حنطۃ کی جگہ. فانزلنا، تو بیجا الذین،
یعنی تو بھیجا ہم نے علی الذین ان لوگوں پر ظلموا جو ظالم تھے رجزن سخت عذاب، رجزن سخت عذاب کو بولتے میں سما اوپر سے اللہ بولتے ہم نے سخت عذاب ان پر بھیجا، کیوں؟ انہوں نے ہمارے کلمات کو بدل ڈالا، انہوں نے ہمارے کلمات کو بدل ڈالا، اس لیے ہم نے ان پر سخت عذاب بھیجا بما کانوا یفسقون، بسبب ان کے کہ تھے یہ اللہ کے حکم کو توڑنے والے، اللہ کے حکم کو توڑ لیتے تو اللہ نے سخت عذاب بھیجا۔ دیکھیں اس آیت کے نیچے امام جساس 14 یعنی 4ویں صدی کے امام ہیں، ان کی کتاب احکام قرآن، یہ ایک بہت بڑے فقیہ ہیں، وہ فرماتے ہیں اس آیات سے یہ مراد ہے کہ اذکار اور اقوال کے تغیر یعنی تغیر کرنا ناجائز ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جو لوگ یہ بولتے ہیں کہ اذکار کے اقوال اور الفاظ کو بدلنا وہ ناجائز ہے، تو وہ اس آیات کو دلیل ٹھہراتے ہیں، یعنی جو اذکار اللہ سے ثابت ہیں تو اس میں تبدیلی ہم نہیں لا سکتے، کیونکہ انہوں نے حتتن کی جگہ ہنتتن بولا تو انہیں عذاب مقرر ہوا، تو اس لیے اللہ نے جو اذکار ہمارے لیے بھیجے ہیں تو ہم اس میں تبدیلی نہیں لا سکتے، اور تبدل الذین، اگر ہم تبدل الذین بدلے کی معنی اخذہ لے لیں تو پھر معنی ایسے ہی آئے گی، پھر اس میں دوسرے فعل مفعول کی ضرورت نہیں پڑے گی، فبدل الذین تو لے لیا ان لوگوں نے ظلموا جو ظالم تھے، قولن بات کو غیر الذی بغیر اس بات کے قیل جو کہی گئی تھی ان سے، فانزلنا تو بھیجا ہم نے علی الذین ان لوگوں پر ظلموا جو ظالم تھے رجزن عذاب من السماء اوپر سے، بما کانوا یفسقون بسبب ان کے کہ تھے یہ اللہ کے حکم کو توڑنے والے۔ وَإِذِ موسیٰ لِقَوْمِهِ 8ویں نعمت اس سے مراد ہے، انشاءاللہ اگلی سبق میں ہم اس نعمت کو ذکر کریں گے، پھر سے ترجمہ کرتے ہیں، سنو۔ وَإِذْ قُلْنَا یاد کرو جب کہا ہم نے ادخلوا داخل ہو جاؤ هذه القرية اس گاؤں میں، وَكُلُوا تو کھاؤ منها ان اس سے، حيث شئتم جس جگہ سے پسند ہو آپ کو، رغدن بے حساب، وَادْخُلُوا الْبَابَ اور اندر ہو جاؤ مسجد کے دروازے پر، سجدن تابعداری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، وَقُولُوا اور پڑھو حتتن کلمہ مغفرت کا، نغفر لکم تو بخشش کر دیں گے ہم آپ کو، خطایاکم آپ کے گناہوں کی، وسنزید المحسنین اور جلدی ہی ہم زیادہ کر دیں گے اجر نیک لوگوں کی۔ فبدل الذین تو بدل دیا ان لوگوں نے، ظلموا جو ظالم تھے، قولاً بات کو، قولن ایک بات کے ساتھ، غیر الذی بغیر اس بات کے، قیل لہم جو کہی گئی تھی ان سے، یا فبدل الذین تو لے لیا ان لوگوں نے، ظلموا جو ظالم تھے، قولاً بات کو، غیر الذی بغیر اس بات کے، قیل لہم جو کہی گئی تھی ان سے، فانزلنا تو بھیجا ہم نے علی الذین ان لوگوں پر ظلموا جو ظالم تھے، رجزن سخت عذاب من السماء اوپر سے، بما کانوا بسبب اس کے، یفسقون جو تھے اللہ کے حکم کو توڑنے والے۔ صدق اللہ العظیم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔